اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 48 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ اس درس کے اندر ہم آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد شباب اور کسب معاش کے دور کے بارے میں بتائیں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9-10 سال کی عمر میں لوگوں کی بکریاں قرارید کے عوض چرانا شروع کر دیں، تاکہ وہ ایسا کر کے اپنے ام محترم کا ہاتھ بٹائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ہاں میں بھی قرارید کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب قرارید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرارید قیراط کی جمع ہے اور یہ دینار کے چھٹے حصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ دینار کے 20واں حصہ کو قرارید کہتے ہیں، لیکن شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے دودھ کا حصہ جو حضور اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے اور جو حضرت ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ابراہیم حربی کے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرارید ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب تھا۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ یمن کی بندرگاہوں میں مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے درآمد کیے ہوئے مال کو لے کر قریش شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے اور وہاں سے مغربی ممالک یونان، فلسطین، مصر وغیرہ سے آیا ہوا مال لے کر یمن کی بندرگاہوں پر پہنچاتے تاکہ اس مال کو مشرقی ممالک کو برآمد کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد آپ کے سفر شام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنی تجارت کے مقصد کی خاطر شام کے لیے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں 13 سال اور 17 سال کے 2 اقوال فرمائے ہیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ حضور نے آپ کی اونٹ کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ میری ماں ہے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار فرما لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ کے پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کا ایک خانقاہ کے نواح میں شب بصر کی یعنی وہاں رات گزاری۔ کیا کس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب ایسا دراز سے سکونت پذیر تھا، یعنی جس خانقاہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ رات بسر کی، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبقری اور نابغہ ہے، یعنی از حد دانش مند و علامہ روزگار۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسل چلے آتے تھے، اور اس زمانہ میں ان علوم کا امین بھی یہی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستہ سے گزرا کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی اور ان سے گفتگو کرنے کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اسی کی طرف جا کر اس کے اوپر سایہ کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔
پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، سارے لوگ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، لیکن اس بچے کے لیے سایہ نہ بچا، بچہ دھوپ میں بیٹھا۔ جب بچہ دھوپ میں بیٹھا تو وہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ درخت نے جھک کر اس بچے کے اوپر اپنا سایہ پھیلا دیا ہے۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچہ سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہے، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں ہے۔ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق حاصل ہو جائے جو ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک تجویز سوچی، اس نے ایسا کیا کہ سارے قافلوں والوں کی دعوت کی اور یہ اعلان کیا کہ جتنے قافلے والے ہیں وہ آج اس بحیرہ کے پاس کھانا کھائیں گے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ سارے لوگ وہاں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اس نے جب دیکھا، اس نے پوچھا سب آ گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں سب آ گئے ہیں۔ پھر بار بار پوچھا تو بتایا گیا کہ ایک بچہ نہیں آیا جس کو ان لوگوں نے اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے وہاں چھوڑ دیا ہے۔ وہ جانوروں کی رکھوالی کر رہا ہے، اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں، جتنے لوگ ہیں سب کو دعوت کے اندر مدعو کیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک آدمی جاتا ہے، حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے لے کر آتا ہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے ہیں، ان کی کھانے کی دعوت وہ کرتے ہیں، وہ عزت افزائی بھی فرمائی۔ تو آپ کا طریقہ کار میں یہ بین تفاوت جب انہوں نے دیکھا بحیرہ نے، تو بات ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنی مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے دعوت کی ہو، اتنی عزت افزائی فرمائی ہو، آج کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ جواب دیا، ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت محترم پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ جب اس نے حضور کو آزمانے کے لیے لات و عزا کی قسم کھائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے لات و عزا کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، بخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ آزمانا چاہتا تھا کیا یہ واقعی وہی نبی ہے، اس کے اندر نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ اس نے اللہ کے نبی سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزا کی قسم کھا کر یہ پوچھا کہ میں آپ سے جو کچھ پوچھو آپ سچ بتائیں گے، لیکن اللہ کے محبوب نے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لات و عزا کی قسم کھانے سے انکار فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں جو میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے مرحمت فرمائے۔ بحیرہ نے کہا، حضور نے فرمایا اب تمہارا جو چیز چاہے تم پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ حضور سے آپ کی نیند و بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور جو حالات اسے بتاتے اس سے اس صفات کی تصدیق ہو جاتی جو ان کی کتابوں کے اندر نبی آخر زمان کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اس نے وہاں خاتم نبوت کو بعینی ہی اس صورت میں دیکھا کہ جو اس کے پاس تھی۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوما، بوسہ لیا۔ جن قافلہ والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد معصوم کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ سے فارغ ہوا تو ابی طالب کی طرف متوجہ ہوا، کہا اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ ما ہوا ابنوں کا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماتا و امہ حبلہ، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا جب یہ ابھی شکم میں مادر میں تھے، اور اس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے۔ یعنی باپ اس وقت فوت ہوا جب کہ حضرت ماں کی یہ پیٹ کے اندر موجود تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب آپ نے سچی بات کہی ہے، پھر ان کی ماں کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا تھوڑی مدت گزری ہے، وہ بھی انتقال فرما گئی ہے۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب کو کہا
کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس چلے جائیں، اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان حالات کا علم ان کو ہو گیا جن کا علم مجھے ہوا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے پر وہ کہنے لگا کہ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ چیز ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد سے یہی بتایا گیا ہے، دیکھو میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہے، اگر میرا جو کام تھا میں نے فرض ادا کر دیا ہے، انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے صراحتاً انہیں بتا دیا تھا کہ یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب وہیں سے حضور کو لے کر واپس مکہ آ گئے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ قافلہ کے ساتھ شام گئے، جلدی جلدی کاروبار سے فراغت پا کر مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کی چچا آپ کو لے کر وہاں سے جلدی شام کو نکلے، شام پہنچے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آپ کو مکہ واپس لے آئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر اس قافلہ میں شریک تھے، اور جب راہب نے تاکید کی کہ آپ کو فوراً اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے تو حضرت ابوبکر آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ شریف لے آئے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے سفر نہ تھے، اور نہ اس وقت ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ حضور کو اپنی نگرانی میں مکہ واپس لے آتے، بلکہ دوسرے سفر میں وہ حضور کے ہم رکاب تھے جو حضرت خدیجہ کے مال تجارت لے کر حضور شام کے سفر کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر میں ایک راہب نے بصرہ کے مقام پر ملاقات کی تھی، لیکن وہ راہب بحیرہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام نستورہ تھا۔ بعض مورخین نے ان دونوں واقعات کو ایک واقعہ تصور کیا ہے، اس لیے ان کے بیان میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جو آپ نے معاش کا ذریعہ جو شروع کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔